ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلال مبین فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ راز سورہ یوسف کے یہ 11ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق واقعہ چل رہا ہے، اور یہاں تک پچھلی آیات میں یہ بات مکمل ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی جب تیسری مرتبہ پہنچے تھے غلہ لینے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا کہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی اتنے بڑے قصور کو دیکھیں معاف کر دیا، اور اللہ سے بھی دعا کی کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کو اپنا قمیص دیا اور انہیں کہا کہ جا کر یہ قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ پھر بینا ہو جائے گی، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور آئندہ جب آؤ تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آنا، سب گھر والوں کو اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آنا۔ یعنی یہ 3 چکر مکمل ہو چکے تھے۔ تو جب وہ بھائی روانہ ہوئے مصر سے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، وہاں ان کی رہائش تھی، وہ ان کا علاقہ تھا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولما فصلت العیر، کہ جب وہ قافلہ روانہ ہوا، یعنی مصر سے حضرت یوسف کے وہ 10 بھائی جب غلہ لے کر روانہ ہوئے، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، جو دیکھے کنعان میں تھے، سینکڑوں میل کا فاصلہ، انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کتنی غیر معمولی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت سے ہے۔ اور یہ صلاحیت کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی اتنی دور سے خوشبو جو محسوس کی، وہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بلکہ اللہ کی عطا کردہ وہ صلاحیت تھی۔ جبکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اتنے عرصے میں تو انہیں کبھی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، تو اب یہ خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے، اللہ بہت قادر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، خواہ تم لوگ یہی کیوں نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا، میں بہکی باتیں کر رہا ہوں، تم تو یہی سمجھو گے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں اپنے رب کی طرف سے یہ محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، یعنی گھر والے افراد کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانی خط میں ہی مبتلا ہیں، یعنی ابھی تک آپ کو بھولا ہی نہیں، اتنا عرصہ گزر چکا، 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اور آپ ابھی اسی خط میں مبتلا ہیں اپنے اسی بیٹے کے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب خوشخبری لانے والا آیا، یعنی جب وہ بیٹے گھر پہنچ گئے، ان کا قمیص لے کر آ گئے، غلہ لے کر آ گئے،
وہ جب خوشخبری لے کر آ گئے القاہ علی وجہہ، تو انہوں نے وہ قمیض جو تھا اپنے والد کے منہ پر ڈال دیا، جیسے حضرت یوسف نے انہیں تاکید کی تھی اس کے مطابق انہوں نے قمیص جو تھا حضرت یوسف کا اپنے والد کے منہ پر ڈال دیا۔ فرتد بصیرا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی، یعنی پھر وہ بصیر دیکھنے والے ہو گئے۔ دیکھیں یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ ہی کی فرما روائی ہے اس پوری کائنات میں۔ انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، فرما روا بھی وہ، اس کی فرما روائی ہے۔ اور انسان بھی اپنے اوپر ذرا غور کر لے، انسان کا یہ جو جسم ہے اس میں بھی بیشتر اللہ ہی کی حکمرانی ہے۔ انسان کو تو صرف کام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب یہ آنکھ ہے، کوئی انسان کا بس نہیں ہے، یہ دیکھ رہی ہے، یعنی اس کی جو قوت بصارت ہے اس میں تو انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح سے یہ کان ہے، سن رہے ہیں، انسان نہ ان کی ختم کر سکتا ہے اس کو، یعنی نہ ہی اگر ختم ہو جائے تو بحال کر سکتا ہے اپنی سماعت کو، تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ دل دھڑک رہا ہے، انسان کا کیا اس میں عمل دخل ہے؟ اللہ ہی کی حکمرانی ہے۔ یہ خون دور کر رہا ہے سارے جسم میں، یہ خوراک ہضم ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے، یہ سانس آ جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی حکمرانی ہے۔ انسان کو تو اختیار دیا ہے کہ وہ آنکھ کو کیسے استعمال کرے، کان کو کیسے استعمال کرے، زبان کو کیسے استعمال کرے، ہاتھ پاؤں کو کیسے استعمال کرے۔ یہ آزمائش ہے انسان کی، تو باقی تو اللہ کی فرما روائی ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ تو دیکھیں کس طرح سے ان کی وہ بینائی جو ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ پھر لوٹ آئی۔ یہ سب اللہ کی قدرت سے۔ کہلا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جب ان کی بینائی لوٹ آئی، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی دیکھیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اعتراف کیا کہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ جس کی بنا پر میں یہ باتیں کرتا ہوں، اور تم وہ باتیں نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اپنے اللہ کی طرف سے۔ قالو، تو پھر وہ جو ان کے بیٹے تھے 10 بیٹے، وہ سب کہنے لگے، انہوں نے درخواست کی، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، آپ دعا کیجئے ہمارے گناہوں کی معافی کی کہ ہم نے بہت بڑی زیادتی کی۔ انا کننا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم نے بہت بڑی زیادتی کی کہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے کنویں میں ہم پھینکائے، اور آ کر ہم نے ایک من گھڑت کہانی آپ کے سامنے پیش کر دی، اور آپ نے صبر سے کام لیا۔ یہ بھی سبق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا تھا اس موقع پر کہ میں صبر کروں گا اور جمیل اچھا صبر کروں گا۔ یہی ہم سب کے لیے صبر ہے۔ کالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں ضرور اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ دیکھیں پیغمبر کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی معافی کی درخواست کر دیں۔ یہی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر سب کے سب مجرم سامنے کھڑے تھے اور آپ با اقتدار تھے، آپ کو پوری قدرت حاصل تھی، چاہتے تو سب کو قتل کرا دیتے، کہ جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، لیکن آپ نے وہی الفاظ فرمائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمائے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے بھی یہی فرمایا، وانتم الطلقاء، اور تم سب آزاد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہم اپنی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں، ان سب لوگوں کو جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے ان سب کو طلقاء کہتے ہیں، توئے سے ہے یہ طلقاء، یعنی سب عام معافی کے تحت جو ہے وہ معاف کر دیے گئے اور وہ ایمان لائے۔ ان میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں، جیسے حضرت امیر معاویہ شامل ہیں، حضرت ابو سفیان ان میں شامل ہیں، ان کی بیوی ہندہ جو ہے وہ شامل ہے، یعنی بہت کثرت سے مسلمان جو ہیں اس موقع پر ایمان لائے تھے جو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یقیناً میرا رب بہت درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے، میں ضرور تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ، اب چوتھا سفر ہے یہ، یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ سب گھر والوں کو لے کر آنا، تو اب سب گھر والے گئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس جب وہ یوسف کے ہاں پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے بڑا استقبال کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شہر کے باہر اہتمام کیا اپنے گھر والوں کے استقبال کا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ وکالت خلو مصر، اور فرمایا کہ اب شہر میں داخل ہو جاؤ، اب یہ سب تمہارے لیے ہے، انشاء اللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو تم سب امن کے ساتھ رہو۔ بائبل کا یہ بیان ہے کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 130 سال تھی، اور وہ کوئی 14 سال جو ہے وہ مصر میں اپنے بیٹے کے ہاں وہ قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے اس سوال کا جواب، یعنی جو اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ مصر تو علاقہ نہیں تھا بنی اسرائیل کا، یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، اور یہ یہود کے اکسانے پر یہ سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ تھی امید کہ آپ بہانہ کریں گے، ٹالیں گے اور آپ کی سبکی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وحی کے ذریعے سے جاری کر دیا، اور اس طرح سے چسپاں کر دیا بنی اسرائیل پر کہ جیسے انہوں نے، ان کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، یہی سلوک اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے آپ کو، یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اسی طرح سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے رخ کیا، بہرحال یہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیے ہیں، دیکھیں قدم قدم پر ہمیں نصیحت کی ہے، ان کو پیش نظر رکھنے کی، اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔